جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے اندر نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نسبت ہے تو سب کچھ ہے، نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت حاصل ہے اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تو کسی خاص نسبت کی وجہ سے اس مہینے کا یا اس دن کا یا اس یوم کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کے اندر نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ہم بازار جاتے ہیں اور ایک کپڑا خرید کر لاتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، اس کپڑے کو ہم 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب ایک ٹکڑے کو ہم قرآن کا غلاف بنا دیتے ہیں اور دوسرا ٹکڑا جو بچ جاتا ہے اس کو ہم جوتے کا جھاڑ بنا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جب وہ کپڑا 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، آپ کی نظر میں اس کا معیار ایک تھا، اس کی کوالٹی ایک تھی، اس کی قدر و منزلت ایک تھی، لیکن جیسے ہی اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو ایک ٹکڑا قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا جوتے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک ٹکڑے کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونا پڑتے ہیں اور دوسرے ٹکڑے کو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے سے طہارت اور پاکیزگی اور ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر نسبت کو بڑی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اس ماہ شعبان المعظم کی جو نسبت ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور کثرت کے ساتھ جو ہے اس کا شب بیداری کرتے، قیام اللیل فرماتے، پورا مہینہ اس کے روزہ رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں اللہ رب العزت جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، اور ماہ رمضان کو اس لیے ماہ رمضان کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جلا دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی فضیلتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت رحمتوں کے، فضیلتوں کے، برکتوں کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور دوسرا نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کی رحمتوں کو اور فضیلتوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اور دوسری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں رات کو شب بیداری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اس کی نصف شعبان کی رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے بستر خواب پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، تو میں پریشان ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حتیٰ کہ جنت البقیع میں نے حضور کو پایا، اور حضور وہاں پہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے دعائے مغفرت جو تھی وہ سب کے لیے دعائے استغفار اور مغفرت جو ہے وہ مانگ رہے تھے۔ تو میں نے جب حضور کو دیکھا تو حضور نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا عائشہ، کیا اللہ
اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے جا رہے ہیں، تمہارا حق نہیں مارا جا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، بس میرے گمان میں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، یہ گمان پیدا ہوا تھا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں عائشہ، جو تیرا حق ہے وہ آپ کو عطا کر کے رہوں گا میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس رات کی قدر اور منزلت بتائی۔ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق کی فراوانی مانگنے والا، میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں۔ تو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی رب کائنات جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس رات کی قدر و منزلت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی شان رحمت کو دیکھتے ہوئے اس گناہگار شخص کو بھی، جس کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہوں تو اس کو بھی رب کائنات بخش دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئیں اور اس رات کو پھر آپ نے بھی حضور کے ساتھ جو ہے وہ شب بیداری کی، قیام اللیل کیا، اگلے دن آپ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سب کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتا ہے، سوائے دو اشخاص کے، ایک جو مشرک ہو اور دوسرا اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی۔ باقی رب کائنات سب کی جو ہے وہ بخشش بھی فرما دیا کرتا ہے اور اس کی پکی اور سچی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابیوں سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں اس میں اللہ رب العزت دعا کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ہر جمعے کی رات بھی ہے، معراج النبی 27 رجب المرجب کی رات بھی ہے، اور تیسری رات شب برات کی رات ہے جو اس ماہ مبارک میں آتی ہے، نصف شعبان کو جو آتی ہے، اور چوتھی رات شب قدر کی رات ہے، اور 5ویں دونوں عیدین کی چاند راتوں کو رب کائنات آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر جو ہے رب کائنات ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، تو پھر اللہ رب العزت جو بھی اس کی بارگاہ میں آتا چلا جاتا ہے، رب کائنات پھر اس کو بخشتا بھی چلا جاتا ہے اور اسے معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، نجات پانے والی رات۔ تو اس رات کو ہر شخص کا نامہ اعمال جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ماہ شعبان المعظم کی اور فضیلتوں کو اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بھی اجاگر کیا جائے گا، اور اس میں سے جو ایام ہمارے اماموں کے آتے ہیں، ہمارے پاکوں کے آتے ہیں، تو ان کی شخصیتوں کے حوالے سے بھی بیان ہوتا چلا جائے گا۔ تمام اہل اسلام کو ماہ شعبان المعظم کا چاند جو ہے وہ مبارک ہو، اور اس میں ماہ رمضان کی تیاری کو مد نظر رکھیں اور اس کا صحیح معنوں میں اس کا استقبال کریں۔ اور اس ماہ مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اس ماہ مبارک میں اپنا لنگوٹا جو ہے وہ کس لیا کرتے تھے اور ماہ سیام کی جو ہے وہ حضور تیاری فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔